السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ہم اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے کے زندہ ہونے کے متعلق بات کریں گے۔ بتایا جاتا ہے، کتابوں سے یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ کر لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ اس چیز کو ریئلٹی میں دیکھیں، مردے کس طریقے سے زندہ کیے جائیں گے، یہ آپ کو دیکھنے کا شوق ظاہر ہوا۔ تو آپ نے خدا سے عرض کیا کہ الہی، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، پرندوں، درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، اس بات کا مجھے یقین ہے، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ لاؤ اور اسے اچھے طریقے سے پہچان لو، ان کی شناخت ہو جائے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے اجزاء کو باہم ملاؤ، یعنی ذبح کر کے ان کی بوٹیوں کو آپس میں ملاؤ، اور 4 پرندہ الگ الگ ہونا چاہیے، اور ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشتوں کو ملاؤ اچھی طریقے سے، اور ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک اونچے پہاڑ پر رکھ دو۔ آپ نے ویسا ہی کیا، اور پھر آپ کو حکم ہوا، خدا نے کہا کہ اے عزیر، تم انہیں بلاؤ۔ پھر آپ نے ان کو بلایا اور دیکھو کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ رب نے کہا کہ تم انہیں بلاؤ کہ دیکھو وہ کس طریقے سے تمہارے پاس زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ اور کوا، یہ 4 پرندے لیے اور انہیں ذبح کیا، ان کے گوشت کو آپس میں ملایا، اور پھر ان سب کا قیمہ کر کے وہ آپس میں ملا جلا کر کے اس مجموعے کو کئی حصے کیے، اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سب کے اپنے پاس سب کو اپنے اپنے پاس محفوظ رکھے، اور پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ چلے آؤ۔ آپ کے فرماتے ہی وہ اجزاء آپس میں ملے، اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر کے اپنی تربیت سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکل بن کر کے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے، اور آپ اپنے سروں سے مل کر بعینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے، یعنی وہ تمام کے تمام پرندے اچھے طریقے سے، جس کو آپ نے الگ الگ رکھا تھا، وہ تمام کے تمام پرندوں کے گوشت آپس میں مل کر کبوتر کبوتر بنا، مور مور بنا، مرغ مرغ بنا، کوا کوا بنا، یعنی وہ چاروں کے چاروں پرندے اپنی شکل اختیار کر کے اڑنے لگے۔ یہ آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ خدا تعالیٰ بڑی قدرت اور بڑی طاقت کا مالک ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کوئی ڈوب کر مر جائے، اسے مچھلیاں کھا جائے، یا جل کر مرے، راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے پرندے اور دریائی جانوروں تھوڑا تھوڑا کھا جائے، اس کے اجزاء منتشر ہو جائے، خدا تعالیٰ برتر و توانا پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا، اور بارگاہ ازادی کی حاضری سے اسے مفرد نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، اور ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ اور قیمہ شدہ پرندوں کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی ان مردہ پرندوں کو بلایا، اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز سن کر دوڑ پڑے۔ یہ پرندوں کی سماعت ہے، جو اللہ والے ہیں تو ان کی سماعت کا عالم چاہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا نے کیا، لیکن یہ زندگی انہیں ملی ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور ان کے لب ہلنے سے۔ گویا کہ کسی اللہ والے کے لب ہل جائے تو خدا کا کام کر دیتا ہے، اسی لیے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور مستجاب دعاؤں سے اللہ ہمارے کام کرے۔ وعلینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔